آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو سنو، الا ان مثل اہل بیتی فیکم کمثل سفینۃ نوح، اے میری امت سن لو، تمہارے درمیان میری اہل بیت کی مثال اسی طرح ہے جس طرح کشتی نوح کی مثال ہے۔ اب کشتی نوح کا منظر کیا تھا؟ وہی بچے گا جو اس کشتی میں ہوگا، جو اس کشتی میں نہیں ہے وہ نہیں بچ سکتا ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ہو، اگر کشتی پہ نہیں آئے گا تو نہیں بچے گا۔ فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، من رکبہا نجا ومن تخلف ہلاکا۔ ہاں جس طرح کشتی نوح تھی میری اہل بیت اسی طرح ہے، جو ان کے ساتھ جڑ گیا وہ بچ گیا، اور جو ان سے دور ہو گیا وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ قرآن نے سفینہ نوح کا بتایا تھا، اور ہمارے آقا کریم نے سفینہ نوح ہمیں دکھا دیا۔ قرآن نے سفینہ نوح کا بتایا تھا کہ ایک نوح کی کشتی ہوتی تھی۔ آقا کریم نے فرمایا وہ قرآن جو تمہیں کشتی نوح کا بتا رہا ہے نا، آؤ تمہیں میں دکھاتا ہوں وہ کشتی نوح اب قیامت تک میری اہل بیت ہے۔ میری اہل بیت سے جڑ گئے تو نجات پا لیں گے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ مدنی آقا کریم کا فرمان ہے، اہل بیت سے دور ہو کر بچنے کی کوئی امید ہے ہی نہیں، کیونکہ اہل بیت کا مثلی سفینۃ نوح ہے، وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثل ہے۔ جو بھی ان سے دور ہوا وہ برباد ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ چاہے کسی بھی خاندان کا ہو، وہ چاہے کسی بھی عہدے پر ہو، جو اس کشتی نوح میں سوار نہیں ہوا وہ ہلاک ہو گیا، بچے گا وہی جو اس کشتی میں سوار ہوگا۔ میں نے اسی لیے عرض کیا، قرآن نے واضح کہا ہے لیس من اہلک، حضرت نوح کے بیٹے کے لیے قرآن نے کہا تھا اے نوح اگر وہ کشتی میں نہیں ہے نا تو وہ تیرا ہے ہی نہیں، وہ بھی غرق ہو جائے گا، آج بچے گا وہی جو اس کشتی میں سوار ہو جائے۔ یہ پہلا منظر تھا۔ اب دوسرے منظر پہ آ جائیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، الا وان مثل اہل بیتی فیکم کمثل باب حتہ، فرمایا اے میری امت سن لو، میری اہل بیت کی مثال تمہارے اندر اسی طرح ہے جس طرح وہ بنی اسرائیل میں باب حتہ تھا، وہ حتہ دروازہ تھا۔ فرمایا باب حتہ، وہ بنی اسرائیل کے لیے جو دروازہ بنایا گیا تھا کہ آج معافی اسے ملے گی جو اس دروازے سے گزرے گا، اس کے علاوہ معافی نہیں ہے۔ فرمایا سنو اب قیامت تک باب حتہ میرا علی ہے۔ وہ باب حتہ، اسے باب توبہ بھی کہا جاتا ہے، باب استغفار بھی کہا جاتا ہے، وہ دروازہ جس سے جو گزر جائے گا بخشا جائے گا۔ فرمایا اب قیامت تک باب حتہ میرا علی ہے، اب قیامت تک باب حتہ سیدہ پاک ہیں اور حسنین کریمین ہیں، اب قیامت تک باب حتہ میری اہل بیت ہے۔ اور آگے حکم کیا دیا؟ فرمایا حکم یہ ہے من دخلہ غفر لہ، آقا کریم وہاں دروازے کے لیے یہ تھا نغفر لکم خطایاکم، جو اس دروازے سے گزر جاتا تھا بخشا جاتا تھا۔ اہل بیت باب حتہ کی طرح ہیں تو انعام کیا ہوگا، حکم کیا ہوگا؟ فرمایا من دخلہ غفر لہ، ہاں یہاں بھی حکم وہی ہے، جو ان کے ساتھ جڑ جائے گا وہ بھی بخشا جائے گا۔ فرمایا میری اہل بیت اگر تمہیں دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے تو ذریعہ اہل بیت ہے، اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے تو ذریعہ میری اہل بیت ہے۔